بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنج دیے ان بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ میں اس امر کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ محبت کی ہو، چاہت کی ہو، اس کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگائی ہو، اور اگر آپ کا ان کے ساتھ بریک اپ ہو جائے، تعلقات ختم ہو جائے، تو آپ ان کے خلاف گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں اس بات کو بہت شدید برا سمجھتا ہوں، لیکن کیا کیجئے کہ گالم گلوچ کا ایک سیلاب ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو آج سوچا کہ تاریخ کے کچھ اوراق میں سے کچھ لوگوں کو آئینہ دکھایا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اس کو کچھ لوگ اپنے دل پہ نہیں لیں گے، کیونکہ آپ جب بکواس کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ، مجھے اور خاص طور پہ اہل پنجاب کو رنجیت سنگھ کی اولاد کہتے ہیں، تو پھر لازم آتا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اس کی بھی ذرا جھلک دکھائی جائے، تاریخ کے اوراق کو پھرولا جائے۔ اور تاریخ کا یہ سوال جو ہے، یہ ہمیشہ سے میرے ذہن کے اندر رہا ہے، اور میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا۔ کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ مسکرا کے منہ دوسری طرف انہوں نے کر لی، بزرگ لوگ تھے۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم جناب وہ غیر مسلموں کی اولاد ہیں، تو آپ بھی تو یہودیوں نسل ہے نا، لیکن نہیں، نہیں، اس سے بڑھ کے آپ بہت کچھ ہیں۔ افغانستان کی 3 اینگلو افغان وارز جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور یہ وار شروع تب ہوئی تھیں جب پنجاب کے اندر، یعنی کہ لاہور جس کا کیپٹل تھا، وہاں پہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہوئی۔ اس لیے ان کو بار بار راجہ رنجیت سنگھ بھی یاد آتا ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہوئی تو جو اس کے زیر نگین ریاستیں تھیں، اس خانہ جنگی کے باعث وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کو یا جگہوں کو پیاری ہو گئیں۔ انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہی حال کابل کی حکومت کا۔ وجلال آباد جو تھی وہ اس وقت چوکی تھی، برِ صغیر پاک و ہند میں انٹری کی، اور انگریز کی عملداری جلال آباد تک تھی۔ تو انگریز وہاں پہ کابل جو تھا، اس نے جب خود مختاری کا اعلان کیا، تو آپ کو پتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر کابل میں امن صرف 2 سے 3 سال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارد گرد کے یا تو کوئی باہر سے آ کے قبضہ کر لے، یا ارد گرد کے وحشی جو ہوتے ہیں نا، اس کی جان کے دوالے ہو جاتے ہیں۔ تو 3 سال کے بعد وہ جو صاحب جنہوں نے رنجیت سنگھ سے آزادی کا اعلان کیا تھا اور وہاں پہ اپنی حکومت کھڑی کی تھی، ان کو پڑ گئے، ان کے کزن وزن جو ارد گرد لوگ تھے، وہ بھاگ کے لاہور تشریف لائے۔ لاہور کے اندر ان کی ملاقات جو تھی وہ انگریزوں سے ہوئی، اور انگریزوں کے ساتھ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ کوئی حویلی بھی ہے اس وقت انہوں نے شہر میں، شاید ابھی بھی قائم ہے، جہاں پہ انہوں نے پناہ لی تھی، اور مجھے ابھی ان کا نام یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے انگریز سے مدد مانگی۔ انگریز نے جا کے وہاں پہ جو تھا وہ جوتے شوتے مار کے ان کو مار مار کے دمبا بنایا، جو وہاں پہ ادھم مچایا ہوا تھا، اس حکمران کو وہاں پہ مسلط کیا، اور ساتھ میں اپنی کچھ فورس بھی رکھ دی۔ 16,000 کے قریب لوگ گئے تھے، اور فورس جو تھی وہ میرے خیال 1/4 وہاں پہ رکھ کے تو وہ واپس آ گئے۔ اب یہاں سے کہانی کا ایک دوسرا ٹوسٹ شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں 1839 سے لے کے 1842 کے درمیان، اب یہ پہلی اینگلو افغانستان جنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو وہاں پہ لوگ متعین تھے کابل کے اندر، افغان بڑے فخر سے یہ سناتے ہیں، ان میں سے ایک جلال آباد پہنچا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، لڑنے والا فائٹر نہیں تھا۔ اچھا جی، وہ کیوں پہنچا تھا؟ وہ جی یہ یعنی 3 سال تک، بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک وہاں پہ وہ متعین رہے، تو اس کے بعد پھر ان پہ حملہ ہو گیا اور راستہ نہیں دیا گیا، اور راستے میں ہر پہاڑی سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، تو وہ ساری فوج ماری گئی، جو بھی کوئی 1/4 4,000 4500 ہوگی، وہ راستے میں ماری گئی، ایک بندہ واپس پہنچا۔ یہ
کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ متعین تھے وہاں پہ کوئی لڑائی ہوگی. لڑائی کیوں ہوئی؟ اب آپ جب تاریخ کے اندر آگے جاتے ہیں تو جو ہمیں تاریخ پڑھائی گئی، جو افغانوں کو تاریخ پڑھائی گئی ہے، یا جو اس وقت تاریخ دستیاب ہے، اس کے مطابق تو وہاں پہ جی انہوں نے خواتین سے بدتمیزی کی تھی. خواتین سے بدتمیزی اچھا کہیں سر بازار کی ہوگی. جب آپ مزید کوئی ایک دو حوالے چیک کرتے ہیں، نہیں جی وہ خواتین جو تھیں وہاں کے کمانڈر کے کمرے میں گئی یا اس کے دفتر کے اندر تھیں اور وہاں پہ اس نے بدتمیزی کی تھی. اچھا پھر جب آپ برٹش حوالے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین جو تھیں وہ ریگولرلی وہاں پہ وزٹ کرتی تھیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا. تو یہ جو 3-4 سال انٹرٹینمنٹ چلتی رہی ہے، اس کے بعد پھر مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا نا. ایک جج صاحب نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی عزت لوٹ لی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس کا دیا ہوا چیک جو تھا وہ باؤنس ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میری عزت لوٹ لی گئی. ادروائز اس سے پہلے تو سارا کچھ کانسنٹ کے ساتھ ہو رہا تھا. اس وقت بھی وہاں پہ کوئی چیک باؤنس ہوا تھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ صاحبان خود ساختہ غیرت مند جو ہیں، یہ روپے کے کتنے بڑے پجاری ہیں، اس کا آپ اندازہ اس سے کر لیجئے کہ جو کمٹمنٹ اس گورے نے کمانڈر نے کی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ ساری انٹرٹینمنٹ کر رہا تھا وہاں پہ بیٹھ کے، ساری عیاشی فرما رہا تھا اور یہ اس کو عیاشی کی سہولیات فراہم کر رہے تھے. ہمارے آنکھوں کے اوپر تو احترام کی اور محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی نا. ورنہ رشین نے آگے کابل میں کیا کچھ نہیں کیا. چلے رشین کو تو چھوڑیں، وہ تو 79 میں آئے. اس سے پہلے کابل دنیا بھر کے اندر اور کندھار دنیا بھر کے اندر کس کام کے لیے معروف تھا؟ ٹھیک ہے نا. ایک یہ تھا کہ بڑا سستی جسم فروشی ہوتی اور خوبصورت ترین خواتین یہ کام کرتی، اور دوسرا نشہ بہت سستا ملتا. اور دنیا کے اندر یعنی گورے جو تھے وہ یورپ سے بسوں میں بیٹھ کے کابل عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے، کندھار عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے، ہرات عیاشی کرنے کے لیے آتے. آپ ہمیں تانا دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو بادشاہ تھا داؤد جو تھا، داؤد نے تو مرکزی مزار شریف کو اور ان سب چیزوں کو اس کا بنایا تھا کہ اور تو کچھ ہمارے پاس ہے نہیں بیچنے کے لیے، یہی ہے تو یہ ہم اسی کو کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہمیں دھمکیاں لگایا کرتا تھا داؤد. تو آپ کیا لوگ ہیں؟ آپ تو تاریخی طور پہ، میرا مطلب ہے، انٹرٹینر ہیں. میں انٹرٹینر ہی کہہ سکتا ہوں، انٹرٹینمنٹ پرووائڈر ہے. ٹھیک ہے. عیاشی فراہم کرنے والے لوگ رہے ہیں. تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی انگلو انڈین وار جو ہے وہ وہی اسی بنیاد کے اوپر تھی کہ خواتین کمانڈر کے کمرے میں گئی تھیں اور اگلے دن آ کے انہوں نے اپنی فیملیز کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ جب برٹش حوالے پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسے کام ریگولر ہو رہے ایسی. مسئلہ بنیادی طور پہ لین دین کا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ چاہ رہے تھے، اور جو اقتدار سے گروپ نکل گئے تھے، جو کہ ہمیشہ ہوتا آیا، اس کے بعد دیکھیے جو گروپ اقتدار سے نکل گئے تھے وہ بھی وہ شہر کے ارد گرد تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ ان کی شہر کے اندر جو گروپ تھے ان سے لڑائی ہوئی، اور جو باہر نکلے تو وہ تو اسی دکھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سانو اقتدار جو کڈیا ہے، انہوں نے ہمیں اقتدار میں سے نکالا ہے. گورے نے آ کے یہاں پہ وہ بدلہ لینے کے لیے باہر بیٹھے تھے، تو انہوں نے وہ پوری کی پوری فوج رگڑ دی اس بنیاد کے اوپر کہ ہو جب پیمنٹ پورا نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ میرے ذہن میں تھا. یہ بڑی غلاظت ہے، بڑی غلیظ بات ہے، بڑی گھٹیا بات ہے کہ میں ایسی بات کروں. لیکن افغانوں کو ان کی اوقات میں لانے کے لیے میں یہ تاریخ کے ورقے فرولنے لگا ہوں. اور میں نے آپ سے کہا تھا مجھے گالی مت دیجیے گا. ٹھیک ہے. میرے اسلام کے حوالے سے اور میرے آباء و اجداد کے حوالے سے اگر تم نے گالی دی تو مطلب کہ اس بازار کی پیداوار میں تمہیں کابل تک چھوڑنے آؤں گا. اب میں نکل پڑا ہوں. میں نے تاریخ کی کتابیں کھول کے رکھ لی ہیں، اور جناب جو آن لائن مل رہا ہے وہ بھی، اور جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی. ایک ایک ایونٹ تمہارا میں کروں گا. آؤ ذرا اب نکلو.
میں آپ کو اس کی لیٹسٹ مثال دے دوں. مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں جامعۃ الرشید کے، اور مفتی عبد الرحیم صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا میں پورے افغانستان کو کھانا کھلاؤں، اور کھلایا. روزانہ کوئی، آپ سمجھیں کوئی 5 لاکھ سے زائد افراد، لاکھوں میں لوگ جو تھے افغانستان کے اندر، درجنوں جگہ پہ ان کے لیے کھانا پکتا تھا، اور کھانا پکا کے انہیں کھلایا جاتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ پاکستان سے ڈونیشن جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور جب مفتی صاحب نے وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کیا ہے تو صرف ان کے تن کے اوپر 2 کپڑے چھوڑے گئے، رومال بھی لوٹ لیا گیا تھا، ان کے برتن بھی لوٹ لیے، جو مراکز کے اندر انہوں نے چیزیں جا کے اسٹیبلش کی تھی وہ بھی لوٹ لی گئیں. یہ کس قدر کیلس لوگ ہیں، یہ کس قدر بے رحم لوگ ہیں، یہ کس قدر بے غیرت لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ افغان وار کے اندر جب یہ گالی بکتے تھے پنجابی کو یا پنجاب کو، تو ہم نے ان سے کہنا بھائی ہمارا کھا رہے ہو، ہم سے زکوٰۃ لینے آئے ہو اور پنجابی گالی بک رہے ہو. نہیں نہیں، وہ افغان جو ہے نا، افغان کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کو وہ پنجابی کہتے. میں نے کہا عربیوں کو عربی کیوں کہتے؟ نہیں، عربی الگ، تو باقی جو سب کانٹیننٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ پنجابی. نہیں سر، آپ جھوٹ بکتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اب جھوٹ آپ کا بے نقاب ہوا ہے تو ہم آپ کو گھر تک چھوڑنے تو آئیں گے نا انشاءاللہ. کابل نہیں ٹھہریں گے، مزار شریف تک جائیں گے، بندر شیر جان تک جائیں گے، ساری آپ کی تاریخ پرو لیں گے. ٹھیک ہے. میری پوسٹ کے نیچے اگر آپ نے رنجیت سنگھ والی گالی دینی بند نہیں کی تو پھر میں احمد شاہ ابدالی والی کتاب کھولوں گا اور بتاؤں گا اس کی کیا اوقات تھی، اور وہ جو حرام خور تھا وہ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. بس پھر میں ہر ایک کے پاس ایک ایک دفعہ آؤں گا اور بے نقاب کروں گا آپ کو. چلیے اب بریک اپ تو ہو ہی گیا ہے، اب شروع ہوں. اور ہیبت اللہ اخوند زادہ کا میرے پاس پہنچ گئی ہے پوری ڈیٹیل، کوئٹہ میں یہ کیا کرتا رہا ہے اور کیا کرواتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی میں پھر بے نقاب کرنا شروع کروں گا. اب جب بات کھل پڑی ہے تو پھر چلنے دیں آگے. ٹھیک ہے. جب آپ باز نہیں آ رہے بکواس کرنے سے تو پھر چلتے ہیں آگے، کھول کے دیکھتے. ٹھیک ہے. ہاں. اور پھر ہاں، اختر منصور کے ساتھ گاڑی میں کون مارا گیا تھا یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو. ٹھیک ہے. اب پھر سارے ورکے کھولیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.